مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ مسلمان کے لیے کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا اور سب سے اہم فریضہ 5 وقت کی نماز ہے، اور نماز یہ اہم عبادت ہے اسلام کی، اور کوئی بھی عبادت اس وقت تک اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوتی، کسی بھی عبادت کو مالک الملک پذیرائی ہی نہیں دیتا جب تک وہ اللہ رب العالمین کے نازل کردہ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ طریقے کے مطابق نہ ہو۔ تو ہمیں اپنے تمام اعمال، تمام عبادات پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سیکھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیسے کیا ہے، کیسے کرنے کا حکم دیا ہے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیسے نقل کیا ہے، کیسے کرتے تھے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اہتمام کرتے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ کے دکھائی تاکہ سارے لوگ پیچھے تک دیکھ لیں اور اللہ کے نبی کی نماز سیکھ لیں۔ پیارے پیغمبر نے ممبر پر نماز کھڑے ہو کر پڑھ کر دکھائی اور کہا، میں نے اس لیے کیا ہے لِتَأْتَمُّوا بِی، تاکہ تم میری نماز کو سیکھ لو، وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِی، تاکہ تم میری نماز کو سیکھ لو۔ تو اور یہ حکم بھی دیا کرتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کروں گا نہایت اختصار کے ساتھ پیارے پیغمبر کی صحیح ثابت شدہ نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک پڑھنے کی انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا۔ دلائل، چونکہ یہ ویڈیو مختصر ہوگی، دلائل انشاءاللہ الرحمن وہ کوشش کریں گے کسی اور موقع پر ان کو بیان کر دیا جائے۔ تو فی الحال موٹی موٹی چند چیزیں میں اس کو بولتا بھی جاؤں گا اور نماز پڑھ کے انشاءاللہ الرحمن دکھاؤں گا، تاکہ ہر مسلمان وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو سیکھ لے اور جان لے، اور کوشش کرے کہ وہ اس کی نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ جو ہماری نماز میں کوتاہیاں ہیں، سستیاں ہیں، کمیاں ہیں، ہم یہ ویڈیو دیکھ کر کوشش کریں کہ ان کوتاہیوں کو، ان کمیوں کو دور کر لیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وضو مکمل کر لینے کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جانے، اور نماز یہ قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا فرضی نماز میں یہ فرض ہے، یہ نماز کے لیے شرط ہے قبلے کی طرف منہ کرنا۔ اور نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری نبوی زندگی نماز کو شروع کرنے سے پہلے کوئی لفظ اپنی زبان سے ادا نہیں کیا تھا، نہ پیارے پیغمبر کے بعد خلفائے راشدین میں سے کسی خلیفہ راشد نے، نہ صحابہ میں سے کسی صحابی نے کوئی لفظ ادا نہیں کیا کہ میں نیت کرتا ہوں فلاں نماز کی، ظہر کی، عصر کی، 4 رکعت کی، پیچھے امام کے فلاں فلاں، یہ کوئی چیز اس طرح کا لفظ نہ اللہ کے نبی نے بولا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے۔ نیت ہوتی ہے دل کے ارادے کا نام۔ جو چیز انسان کو اپنے گھر سے، اس کی دکان سے، اس کے دفتر سے اٹھا کر مسجد میں لے آئی ہے، اسی چیز کا نام نیت ہے۔ اس کو پتہ ہے میں مسجد میں کیا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو یہ نیت جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا منہ قبلے کی طرف کر لے گا، اور سامنے اس کے سترہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور سترے کے بغیر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اور امام الانبیاء سے سترے کے بغیر نماز پڑھنا بالکل ثابت نہیں ہے۔ کبھی آپ دیوار کو سترہ بنا لیتے تھے، کبھی آپ ستون کو سترہ بنا لیتے تھے، کبھی آپ جو ہے نا وہ نیزے کو سترہ بنا لیتے تھے، کبھی برشی کو گاڑ کر سترہ بنا لیتے تھے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ درخت کے پیچھے بھی آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، درخت کو سترہ بنا کر بھی، بیت اللہ کی دیوار کو بھی سترہ بنا کے آپ نے نماز پڑھی ہے۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو اونٹ کو آگے بٹھا کر نماز پڑھ لیتے تھے، اور عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا ان کی چارپائی، وہ چارپائی پر لیٹی ہوئی تھیں، اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کو سترہ بنا کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ تو سترہ سامنے ہونا چاہیے، جس کی کم از کم مؤخرۃ الرحل
1 فٹ یا کم از کم 1.25 فٹ کے ہاتھ بلند جو ہے نا وہ نیچے سے اس کی اونچائی ہونی چاہیے، وہ بندے کے آگے ہو، اور اس کے یہ آگے رکھنے کا حکم بھی ہے اور منع بھی کیا، اور یہ آگے ہوگا تو کوئی چیز اس کے آگے سے گزرنے سے بندے کی نماز میں خلل نہیں آئے گا، نماز نہیں ٹوٹے گی، نہ شیطان نماز توڑ سکے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، تو نماز میں داخل ہونا ہے اللہ اکبر کہہ کر، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کر ہی داخل ہوتے تھے، اور اللہ اکبر کہنے کا آپ نے حکم بھی دیا ہے۔ تو اللہ اکبر کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلند کرتے تھے، کبھی کندھوں کے برابر بلند کرتے تھے، اور کبھی یہ کانوں کی جو لو ہے اس کے برابر بلند کرتے تھے۔ بعض لوگوں کو غلطی لگ گئی، انہوں نے یہ سمجھا کہ کانوں کی لو تک برابر کرنے کا مطلب ہے وہ ایسے کرتے ہیں، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے بالکل سرے سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو آپ کے ہاتھ اس طرح آپ کے کندھوں کے برابر ہوتے تھے، یا تھوڑا سا اونچا اور کانوں کی لو کے برابر ہوتے تھے، اور یہ انگلیاں نہ تو آپ اس طرح کھلی ہوئی ہوتی تھیں اور نہ زبردستی زور سے اس کو ملایا ہوا ہوتا تھا، بس عام جس طرح ہاتھ ہوتا ہے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام حالت میں انگلیاں بالکل سیدھی اور ہتھیلیاں قبلے کی طرف، اور یہ کندھوں کے برابر یا کانوں کے لو کے برابر ہوتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو شروع کرتے وقت کبھی ایسا کرتے تھے کہ پہلے کہہ دیتے اللہ اکبر، اور پھر ایسے رفع الیدین کر کے ہاتھ باندھ لیتے، اور کبھی آپ کہتے اللہ اکبر، ساتھ ہی ہاتھ اٹھاتے اور ساتھ ہی اللہ اکبر کہتے، اور کبھی ایسے کر کے ایسے کر لیتے اور پھر کہتے اللہ اکبر۔ یہ تینوں طریقے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع یدین کرتے ہوئے اللہ اکبر کہنے کے یہ صحیح احادیث کے اندر موجود ہیں، مسلم میں، نسائی میں، ابو داود کے اندر۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو، اپنے دائیں ہاتھ کو، دائیں گھٹ کو اور دائیں کلائی کو بائیں ہاتھ، بائیں گھٹ اور بائیں کلائی پر رکھتے، اور حدیث ہے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی کہ آپ ان کو دونوں ہاتھوں کو پھر سینے پر رکھ لیتے تھے۔ ناف پر یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ دنیا میں حدیث کے ذخیرے میں کسی ایک بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض صحیح حدیث میں ہاتھ باندھنے کا یہ بھی آیا ہے کہ آپ، یہ ایک طریقہ تو میں نے بتایا نا کہ اپنا دایاں ہاتھ، دایاں گھٹ اور دائیں کلائی، بائیں ہاتھ، بائیں گھٹ اور بائیں کلائی کے اوپر رکھتے تھے۔ اور ایک طریقہ آیا ہے آپ دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیتے تھے، اس طرح پکڑ لیتے تھے۔ یہ طریقہ بھی سنن نسائی میں اور دوسری کتابوں کے اندر صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس طرح پکڑ لیتے تھے۔ بعض لوگوں نے ان دونوں حدیثوں کو تطبیق دینے کی کوشش کی ہے جو درست نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہاتھ رکھے اپنے اور 3 انگلیوں کو سیدھا کر لے اپنی بائیں بازو پر، اور چھوٹی انگلی کو اور انگوٹھے کو ہلکا بنا کے وہ پکڑ لے، یہ تکلف ہے۔ یہ نہ تو ایسا کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نہ پیارے پیغمبر نے ایسا کیا، نہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی صحابی نے ایسا کیا ہے۔ یہ خام خواہ لوگوں نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے، اس کی کوئی دلیل پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث میں نہیں ہے کہ ایسے ہاتھ رکھنے یہ ضروری ہیں، یہ اپنے پاس سے بنایا ہوا اپنا خیال ہے لوگوں کا۔ تو ہاتھ باندھنے کے بعد، اور یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہمیں ہاتھ باندھنے کا حکم دیا ہے، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قطعاً ثابت نہیں ہے۔ کوئی ایک حدیث بھی مرفوع ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے زندگی میں ایک نماز کی ایک رکعت بھی ہاتھ چھوڑ کر پڑھی ہو۔ تو ہاتھ باندھنے کا طریقہ بھی آ گیا۔ اس کے بعد پھر آپ دعائے استفتاح پڑھتے تھے۔ دعا استفتاح میں اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقینی من خطایایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ یہ دعا پڑھتے تھے۔ اور سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک
و تعالی جدوں کا ولا الہ غیروں کا، یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو دعائیں ہیں جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفتاء کے موقع پر پڑھنی ثابت ہیں، ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ دعائیں حصن المسلم کے اندر آپ کو ساری کی ساری مل جائیں گی جو اللہ کے نبی استفتاء کے موقع پر پڑھا کرتے تھے، تو ان میں سے کوئی بھی دعا اس موقع پر پڑھی جا سکتی ہے۔ اور بہتر ہے کبھی کسی نماز میں ایک دعا پڑھ لے، دوسری نماز میں دوسری پڑھ لے، تیسری نماز میں تیسری پڑھ لے، یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ ساری احادیث پر عمل ہو جائے۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفسہ، یہ پڑھتے تھے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بسا اوقات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ پڑھتے تھے۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور اللہ کے نبی ایک ایک آیت کر کے پڑھتے تھے۔ اور جب سورہ فاتحہ کی آخری آیت مکمل ہوتی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے آمین کہتے تھے۔ سنن ابو داود میں اور الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح سند کے ساتھ حدیث لائے ہیں کہ آپ آواز کو لمبا بھی کرتے تھے اور بلند بھی کرتے تھے، صحابہ بھی پیچھے بلند آواز سے آمین کہتے تھے، حتیٰ کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد گونج جاتی تھی۔ اور پیارے پیغمبر کہتے ہیں کہ یہودیوں کو تمہاری آمین کہنے پر اور تمہارے سلام پر سب سے زیادہ حسد ہے، اتنا حسد ان کو کسی چیز پر نہیں ہے جتنا تمہارے آمین پر اور سلام کہنے پر وہ حسد کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد قرآن مجید کی کوئی صورت پڑھنی ہے، جون سی آپ مناسب سمجھتے ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر مفصل چھوٹی آیتوں والی صورتیں پڑھتے تھے، فجر کی نماز میں طوال مفصل، اور ظہر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں جو ہے نا وہ اوساط مفصل، اور باقی نمازوں میں کہ سارے مفصل، اس طرح وہ جو ہے نا وہ پڑھتے تھے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے پھر جس طرح نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھائے تھے اپنے کندھوں کے برابر، کانوں کے لو کے برابر، ایسے ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو نہ وہ انگلیوں کو زبردستی زور سے ملانا ہے، نہ ان کو کھولنا ہے، بس عام سادہ حالت میں جس طرح فطری حالت ہے ہاتھ کی، اس طرح انگلیاں سیدھی ہوں اور ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں، اپنے کندھوں کے برابر یا اپنی کانوں کی لو کے برابر ان ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اور اللہ اکبر کہہ کر پھر رکوع کے لیے جھک جانا ہے۔ اور رکوع جاتے ہوئے خیال رکھنا ہے، رکوع میں اللہ اکبر رفع دین کر کے رکوع کے لیے بندہ جھک گیا ہے، اور رکوع میں جاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو، انگلیاں بند نہیں کرنی، اس طرح نہیں رکھنا ہاتھ، انگلیاں کھول کے رکھنی ہیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھتے تھے اپنے گھٹنوں پر کہ آپ نے مضبوطی سے اپنے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہے، اس طرح مضبوطی سے گھٹنوں کو پکڑنا ہے، اور اپنے جو ہے نا وہ بازوؤں کو بالکل یہ سیدھا رکھنا ہے، اس کے اندر ایسے خم نہیں ڈالنا، بازوؤں کو بالکل سیدھا رکھنا ہے، ہاتھوں کو مضبوطی سے دونوں گھٹنوں پر رکھنا ہے، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلا چھوڑنا ہے، اور اپنی کمر کو رکوع میں بالکل برابر کرنا ہے، نہ ایسے رکوع کرنا ہے، بعض لوگ ایسے رکوع کرتے ہیں اور بعض لوگ زیادہ اس طرح سر جھکا دیتے ہیں، نیچے چلے جاتے ہیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ بالکل سر بھی اور کمر بھی برابر ہو۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر اگر پیالہ پانی کا رکھ دیا جاتا تو وہ نہیں گرتا تھا، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تھے، اور اللہ کے نبی نے اس طرح رکوع کرنے کا حکم دیا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ اس بندے کی نماز ہی پوری نہیں ہوتی جو رکوع میں اپنی نماز کو سیدھا نہیں، اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتا۔ بلکہ یہ بھی ایک حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو رکوع میں اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتا تھا، صحیح رکوع نہیں کرتا تھا، تو آپ نے اس کو دیکھ کر کہا اگر یہ بندہ اسی حالت میں فوت ہو گیا تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے علاوہ کسی اور ملت پر فوت ہوگا۔ تو یہ رکوع کرنے کی کیفیت ہے، نہ سر کو جھکانا ہے، نہ سر کو کمر سے اونچا کرنا ہے، نہ آگے سے ایسا کرنا ہے اور نہ ہی ایسے کرنا ہے، بالکل کمر اور سر جو ہے نا یہ برابر ہونے چاہیے، ہاتھ مضبوطی سے گھٹنوں پر ہونے چاہیے، ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہونی چاہیے، اور بازو بالکل ہاتھوں کے ساتھ کسے ہوئے ہونے چاہیے، اور پھر
رکوع کی جو دعائیں ہیں ان میں سے سبحان ربی العظیم پڑھ لیں، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی وہ پڑھ لیں، یا پھر جو ہے نا سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت یہ پڑھ لیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یہ پڑھ لیں۔ جو دعائیں بھی رکوع میں ثابت ہیں ان میں سے کوئی ایک دعا ایک رکوع کے اندر آپ اختیار کریں گے اور اس کو طاق مرتبہ پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ نے زیادہ لمبا رکوع کرنا ہے اور طاق مرتبہ سے زیادہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں، گنتی نہیں رکھ سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رکوع میں ایک دعا سے زیادہ دعاؤں کو جمع کر کے پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی نماز کے ایک رکوع میں ایک دعا پڑھ لیں، دوسری میں دوسری اختیار کر لیں اگر زیادہ دعائیں پڑھنے چاہتے ہیں، تیسری میں تیسری اختیار کر لیں، لیکن ایک رکوع کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سے زیادہ دعاؤں کو جمع کر کے پڑھنا یہ کسی صحیح حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے۔ اور رکوع میں قرآنی دعائیں بھی نہیں پڑھنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں اور سجدے میں قرآنی دعاؤں پڑھنے سے منع کیا ہے، روکا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں سبحان ربی العظیم، یا کوئی بھی دعا جو آپ نے پڑھی ہے وہ پڑھ کر پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اسی طرح جس طرح نماز کے شروع کرتے وقت اور رکوع جاتے وقت ہاتھ اٹھائے تھے، نہ انگلیوں کو زبردستی زور سے جوڑنا ہے نہ انگلیوں کو کھولنا ہے، بلکہ ان کی فطری حالت پر انگلیاں سیدھی ہوں، ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں، اپنے کندھوں کے برابر تک دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے یا اپنے کانوں کی لو کے برابر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، رفع الیدین کرنی ہے، رکوع اٹھ کر اور کہنا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اور اگر آپ یہ بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما بینہما و ملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ پڑھنا بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور مقتدی جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا، راجح قول یہی ہے کہ مقتدی نے بھی ساتھ سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، اور امام سمع اللہ بھی پڑھے گا، ربنا ولک الحمد بھی پڑھے گا، حمدن کثیرن طیبا مبارکن بھی پڑھے گا، یہ سارا کچھ مقتدی بھی پڑھے گا، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ جب اللہ کے نبی نے یہ پڑھا ہے تو پیچھے والوں نے بھی سب نے یہی پڑھنا ہے۔ بعض لوگوں کو غلطی لگ گئی، وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا تو پھر مقتدی نے ربنا ولک الحمد ہی کہنا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہنا۔ غلطی اس وجہ سے لگی کہ حدیث میں آیا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، تو انہوں نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ سمع اللہ لمن حمدہ مقتدی نے نہیں کہنا، صرف ربنا ولک الحمد کہنا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے کسی لفظ کا معنی نہیں ہے کہ مقتدی نے سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہنا۔ جس طرح یہ نہیں ہے نا کہ سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہنا، اس طرح وہاں یہ بھی نہیں ہے کہ امام ربنا ولک الحمد نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس حدیث میں تو لفظ اتنے ہی آئے ہیں کہ امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے، تو کیا اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ امام نے ربنا ولک الحمد نہیں کہنا اور حمدن کثیرن نہیں کہنا؟ جس طرح اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس طرح جو ہے نا ماموم ربنا ولک الحمد کہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سمع اللہ نہ کہے، سمع اللہ بھی کہے گا، ربنا ولک الحمد بھی کہے گا، بعد والی دعا بھی پڑھے گا۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کے لیے جھکنا ہے، اور سجدے میں جاتے ہوئے سب سے پہلے زمین پر اپنے ہاتھوں کو لگانا ہے، اس طرح۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سجد احدکم فلیضع یدیہ قبل رکبتیہ، جب تم میں سے کوئی بندہ سجدہ کرے تو وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھے، اور یہ حدیث کے لفظ ہیں فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، تم میں سے کوئی بندہ اس طرح نہ بیٹھے جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ تو یہ ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے رکھنا ہے دونوں کو، اور پھر اپنے گھٹنے دونوں زمین پر لگا دینے ہیں، اور گھٹنے دونوں زمین پر لگانے کے بعد اپنے سر کو
ज़मीन पर रख देना है। सर को इस तरह ज़मीन पर रखना है कि माथा भी, पेशानी भी ज़मीन पर लगी हुई हो और नाक की नोक ये भी ज़मीन पर लगी हुई हो और दोनों हाथ, ये उंगलियां इनकी मिली हुई हों, दोनों हाथों की उंगलियां आपस में मिली हुई हों और बिल्कुल सीधी किबले की तरफ हों। और ये जो है ना बाजू दोनों तरफ के, दायां बाजू और बायां बाजू, ये पहलुओं के साथ इस तरह जुड़े हुए ना हों, बल्कि ये इस तरह पहलुओं से दूर हों। और ये ज़मीन पर बिछे हुए भी ना हों, इस तरह भी ना हों, इस तरह भी जायज़ नहीं है, इससे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और ऐसे से भी मना फरमाया है, और इनको घुटनों पर रखने से भी मना फरमाया है। ये भी इस तरह भी ना हो, ना इस तरह हाथ रखने हैं, ना इस तरह हाथ रखने हैं बिल्कुल पहलुओं के साथ जुड़े हुए, ना घुटनों पर कोहनियाँ रखनी है बल्कि कोहनियाँ अपने पहलुओं से दूर, हाथ ज़मीन से, दोनों बाजू ज़मीन से उठे हुए, दोनों हाथ उंगलियां मिली हुई और उंगलियां सीधी किबले की तरफ, और अपना पेट वो भी अपनी रानों से दूर। कई लोग इस तरह सजदा करते हैं, इस तरह ये पेट कि जो है ना वो रानों के ऊपर पड़ा होता है, इससे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, ये भी जायज़ नहीं है। तो पेट भी दूर हो रानों से, दोनों बाजू दोनों पहलुओं से दूर हों, ज़मीन के ऊपर बिछे हुए ना हों और हाथ बिल्कुल किबले की तरफ सीधे हों, उंगलियां जुड़ी हुई हों और पाँव की एड़ियाँ, सही इब्न खुज़ैमा में और मुस्तदरक हाकिम के अंदर हदीस है, जो पाँव है ना दोनों, ये पाँव की उंगलियां, दोनों उंगलियां, ये देखें दोनों उंगलियां ये किबले की तरफ हैं और पाँव का आगे वाला पब, आगे वाला हिस्सा वो ज़मीन पर गड़ा हुआ है। ये उंगलियां किबले की तरफ हैं। कई लोग ऐसे करते हैं, ऐसे, ये गलत है। कई ऐसे कर लेते हैं, ये भी गलत है। पाँव की उंगलियां बिल्कुल किबले की तरफ आगे को सजदे में, और पाँव का पब ये ज़मीन पे गड़ा हुआ हो और बिल्कुल एड़ियाँ दोनों पाँव की पीछे से मिली हुई हों। इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह सजदा करने का हुक्म दिया है। ये है इमामुल अंबिया का सजदा। इसके बाद सजदे में जो दुआएं हैं, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, या सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अगफिरली, या दूसरी कोई भी दुआएं, जिस तरह रुकू में जो दुआएं पढ़ी जा सकती हैं, सजदे में भी जो दुआएं साबित हैं, उनमें से कोई एक दुआ सजदे में इख्तियार कर लेनी चाहिए। वो 3 मरतबा पढ़ लें, 5 मरतबा पढ़ लें, 7 मरतबा पढ़ लें। लंबा करना चाहते हैं, गिनती आपके लिए मुमकिन नहीं है, तो आप जितनी मरतबा मर्ज़ी उसको पढ़ लें। तो दुआ एक ही पढ़नी है। सजदे में भी कुरानी दुआ को इख्तियार नहीं करना, सिर्फ मसनून दुआओं में से कोई एक दुआ इख्तियार करें और ज़्यादा जितनी तादाद में पढ़ना पढ़ें। एक सजदे में एक दुआ पढ़ लें, दूसरे में दूसरे पढ़ लें, तीसरे सजदे में तीसरी पढ़ लें। इस तरह आप कर सकते हैं अगर दुआ ज़्यादा दुआएं पढ़ना चाहते हैं। लेकिन एक सजदे में एक से ज़्यादा दुआएं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जमा करना किसी एक हदीस में भी साबित नहीं है। तो इस तरह सजदा करते हुए कई लोग सजदा करते हैं, नाक ज़मीन पर लगता ही नहीं, सजदा नहीं होता, वो नाक उन्होंने ऊपर उठाया हुआ होता है। इस तरह सजदा नहीं होता। माथा भी लगा हुआ हो, नाक भी लगा हुआ हो, दोनों हाथ भी सीधे लगे हुए हों, दोनों घुटनों भी ज़मीन पर हों और पाँव के जो पब हैं, उंगलियां किबले की तरफ हों, पब ज़मीन पर गड़े हुए हों और एड़ियाँ मिली हुई हों, और हाथ बाजू पहलुओं से दूर हों, ज़मीन पर बिछे हुए ना हों, और पेट अपनी रानों से दूर हो। इस तरह सजदा होगा तो फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला सजदा होगा और फिर आप वाली नमाज होगी। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए आप उठ जाएं और अपने बाएं पाँव को बिछा लें। बाएं पाँव को बिछाकर अपने उसके ऊपर बैठ जाएं। बाएं पाँव को बिछाने के बाद और अपना दायां पाँव इसको गाड़ लें, जिस तरह सजदे में गड़ा हुआ था ना। दाएं पाँव की उंगलियां, ये देखें इधर, दाएं पाँव की उंगलियां ये किबले की तरफ हैं और दायां पाँव ज़मीन पर गड़ा हुआ है, और बाएं पाँव को बिछाकर मैं बाएं पाँव के ऊपर बैठ गया हूँ। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह सजदे में बैठते थे और अपने दोनों हाथों को अपनी रानों पर या घुटनों पर रख लेते थे और दुआ पढ़ते थे, रब्बिगफिरली
رب غفرلی، یہ بھی آپ 3 مرتبہ، 2 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنی اللہ توفیق دے اتنی مرتبہ یہ دعا بھی 2 سجدوں کے درمیان پڑھ سکتے ہیں۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد فوری طور پر دوسرے سجدے کے لیے نہیں جھکنا، بلکہ سجدے سے اٹھنے کے بعد اطمینان سے اور تسلی سے بیٹھ جانا ہے، اس طرح جس طرح میں نے ابھی اس کی وضاحت کی ہے۔ اس اطمینان اور تسلی سے بیٹھ کر دعا پڑھ کر پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوبارہ اسی طرح سجدہ کرنا ہے جس طرح پہلا سجدہ کیا تھا۔ جو تفصیل پہلے آپ نے سنی ہے اس کو دوبارہ غور کریں، اور اسی طرح پھر دوسرے سجدہ کرنا ہے، اور سجدے کی دعائیں پڑھتے ہوئے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھنا ہے، اور اٹھ کر اطمینان سے اور تسلی سے بیٹھ جانا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت، یہ جلسہ استراحت ہے۔ تو جلسہ استراحت یہ رسول اللہ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا ہے، اور آپ کرتے بھی تھے، یہ نماز کے اندر فرض ہے۔ تو جلسہ استراحت کرنے کے بعد کئی لوگ وہ دوسرے سجدے سے اٹھ کر فوراً ہی سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ نماز کے فرائض میں شامل ہے جلسہ استراحت۔ دوسرے سجدے کے بعد آپ اٹھ جاتے، اٹھ کر بیٹھتے، حتیٰ کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر چلا جاتا۔ پھر اطمینان سے بیٹھنے کے بعد پھر آپ جو ہے نا وہ ہاتھوں کو بند کیے ہوئے، مٹھیاں بند کیے ہوئے، کانا یا جینو بے یدئی ہے۔ راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خواتین آٹا گوندتی ہیں اس طرح اپنی ہاتھوں کو مٹھیاں بنا کر جو ہے نا وہ یا جنوب یدئی ہے ہاتھوں پر اعتماد کرتے ہوئے اٹھتے تھے۔ پہلے آپ گھٹنے اٹھاتے اور پھر ہاتھوں پر اعتماد کرتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جاتے، اور پھر اسی طرح جس طرح پہلی رکعت کے شروع میں ہاتھ باندھے تھے پھر اسی طرح ہاتھ باندھ لیتے، اور پہلی رکعت شروع کرتے وقت دعائے استفتاح پڑھی تھی، دوسری رکعت میں دعائے استفتاح نہیں پڑھنی، دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا ہے، فاتحہ پڑھنی ہے اور قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھنی ہے۔ فاتحہ اور قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھنے کے بعد، کیونکہ فاتحہ ہر رکعت کا رکن ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے فاتحہ نہ پڑھی اس شخص کی نماز نہیں ہے۔ تو فاتحہ ہر رکعت کا رکن ہے، ہر رکعت کے اندر فاتحہ کو پڑھنا فرض، واجب اور ضروری ہے، اس کے بغیر نماز بالکل بھی نہیں ہوتی۔ تو فاتحہ کے بعد قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھیں، اور پھر جو ہے نا وہ جس طرح پہلی رکعت کے اندر آپ نے سنا ہے اور دیکھا ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، کندھوں کے برابر اٹھانا ہے یا کانوں کی لو کے برابر اٹھانا ہے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع چلے جانا ہے۔ رکوع میں اسی طرح اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے گھٹنوں پر رکھنا ہے، صرف نرم سے ہاتھ کی رکھ لیتے ہیں ایسا نہیں کرنا، گھٹنے پر مضبوطی سے ہاتھ رکھنا ہے، ایسے محسوس ہو کہ گھٹنوں کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے۔ انگلیاں کھلی ہوتی ہیں، یہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے انگلیوں کو جوڑ کے نہیں رکھنا، کھول کے رکھنا ہے، اور اپنی کمر کو اور اپنے سر کو برابر رکھنا ہے، بالکل سیدھا رکھنا ہے۔ اطمینان جو ہے نا وہ صرف جھکنے کا نام رکوع نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ اطمینان سے جو ہے نا حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں اطمینان کرنے کا۔ پھر جس طرح آپ نے پہلے رکوع میں دعائیں سنی ہیں، جو کیفیت آپ نے سنی ہے اسی کیفیت سے رکوع کرتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے آپ دوبارہ اپنے ہاتھوں کو اسی طرح بلند کریں گے جس طرح نماز کے شروع میں رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اٹھاتے تھے، اور پھر وہ جو دعائیں ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ پڑھ کر پھر آپ جو ہے نا وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے کے لیے جائیں گے، اور سجدے کے لیے جاتے ہوئے ایسے ہی اپنے ہاتھوں کو پہلے زمین پر رکھیں گے جس طرح پہلی رکعت میں کیا تھا، اور پھر اپنے دونوں گھٹنوں کو رکھیں گے، اور پھر جس طرح سجدے کی پہلے تفصیل آپ نے غور سے سنی ہے پھر سنیں، اسی طرح دوبارہ سجدہ کریں گے۔ پاؤں کی انگلیاں جو ہے نا وہ قبلے کی طرف ہوں گی، پاؤں کے پب زمین پر گڑے ہوئے ہوں گے، ایڑیاں ملی ہوئی ہوں گی، دونوں گھٹنے زمین پر لگے ہوئے ہوں گے، دونوں ہاتھ زمین پر لگے ہوئے ہوں گے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں وہ بالکل ملی ہوئی ہوں گی آپس میں اور سیدھی قبلے کی طرف ہوں گی، اور یہ دونوں ہاتھ یا کندھوں کے برابر رکھنے ہیں یا کانوں کی لو کے برابر رکھنے ہیں۔ بعض ایسے کر لیتے ہیں، ایسے
یہ طریقہ غلط ہے. بعض ایسے کر لیتے ہیں سجدہ, یہ بھی طریقہ غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے یہ. نہ ادھر ہاتھ رکھنے ہیں, نہ ادھر ہاتھ رکھنے ہیں, نہ کوئی ادھر ہاتھ رکھنے ہیں. بس اپنے کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر انگلیاں آنی چاہیے. اس طرح دونوں ہاتھ اپنے زمین پر رکھیں اور اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھیں, دور, اور اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے دور رکھیں اور اپنی کوہنیوں کو زمین پر مت بچھائیں. تو پھر دعائیں سجدے میں جو ثابت ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان میں سے کوئی دعا طاق مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جائیں. اور پھر سجدوں کے درمیان والی دعا رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی, یہ والی دعا پڑھیں. اسی طرح بیٹھ جائیں جس طرح پہلے سجدے کے بعد آپ بیٹھے تھے. اپنے بائیں پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جائیں. دایاں پاؤں آپ کا گڑا ہوا ہے اور اس کی انگلیاں, دائیں پاؤں کی انگلیاں, ان کا رخ قبلے کی طرف ہے. تو اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر یا اپنی رانوں پر رکھیں. یہ پہلا تشہد جو ہے نا وہ 2 رکعتوں کے بعد آپ پڑھیں گے. تشہد میں بیٹھتے ہوئے بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر یا گھٹنے پر سیدھا رکھنا ہے. دائیں ہاتھ کو جو ہے وہ اس طرح نہیں رکھنا, سیدھا نہیں رکھنا, بلکہ اس کے ہاتھ رکھنے کے 3 طریقے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہیں. شروع سے ہی آپ 3 طریقے سن لیں, غور سے دیکھ بھی لیں. آپ ایسا کرتے تھے, پہلے 2 انگلیوں کو بند کر لینا ہے, یہ چھوٹی والی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی, ان 2 انگلیوں کو بند کر کے یہ بڑی انگلی درمیان والی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لینا ہے. اس طرح ہاتھ اپنی دائیں ران کے اوپر یا دائیں گھٹنے کے اوپر رکھ دینا ہے اور یہ مسبحہ انگلی یہ کھڑی ہے, اس کے ساتھ اشارہ کرنا ہے. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 انگلیاں, یہ سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیاں بند کر لیں اور یہ انگوٹھے کو اپنی مسبحہ انگلی کی تیسری گرہ اس کے اوپر رکھیں ادھر, اور پھر اس طرح یہ مسبحہ انگلی اس حالت میں بھی کھڑی ہے, اس کو جو ہے نا اس طرح ہاتھ رکھیں اپنا, اس کو 53 کی گرہ کہتے ہیں. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ تینوں انگلیاں بند ہوں اور اپنے انگوٹھے کو اپنی درمیان والی انگلی پر اس طرح رکھ دیں اور یہ انگلی اس حالت میں بھی کھڑی ہے. یہ تینوں حالتوں کے اندر یہ مسبحہ انگلی کھڑی رہتی ہے. اور اس کو سنن ابو داود کے اندر حدیث ہے, کانا یحرکھا یدعو بہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انگلی کو حرکت دیتے تھے اور دعا تک اس کو حرکت دیتے رہتے تھے. اور یہ بھی ایک حدیث میں آیا ہے, علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صفت و صلاۃ النبی کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ یہ شیطان کے اوپر لوہے کی لٹ سے بھی زیادہ سخت پڑتی ہے یہ انگلی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کو شدید پورے تشہد کے اندر حرکت دیتے تھے. شدید بندہ نہ بھی دے تو آہستہ آہستہ آخر تک یہ ہلتی رہنی چاہیے. یہ جو مشہور ہے نا ہمارے معاشرے میں کہ ہاتھ ایسے رکھنا ہے شروع تشہد کے اندر ہی, اور جب اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھنا ہے تو پھر ایسے کر کے انگلی کو اٹھا لینا ہے اور پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد دوبارہ ایسے ہاتھ رکھ لینا ہے. یہ کسی صحیح حدیث تو دور, کسی ضعیف حدیث کے اندر بھی اس کا نام و نشان نہیں ہے. ایسے نہیں کرنا, بلکہ ان 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے ہاتھ رکھنا ہے اور انگلی جو ہے نا مسبحہ یہ کھڑی رہے گی, اشارہ اس کے ساتھ کرنا ہے اور آخر تک یہ تھوڑی تھوڑی حرکت کرتی رہنی چاہیے. یہ ہے ہاتھ رکھنے کی تشہد کے اندر کیفیت. اور پہلا تشہد ہے یا ایسی نماز کا تشہد ہے جو 2 رکعتوں والی نماز ہے, جس طرح فجر کی نماز ہے یا جمعے کے فرض ہیں. تو اس میں آپ نے جس طرح 2 سجدوں کے درمیان بیٹھے تھے, اپنے بائیں پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے اور اپنے دائیں پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف کر لینا ہے اور اس کے پب کو زمین پر اچھی طرح گاڑ لینا ہے. اس طرح بیٹھ جانا ہے پہلے تشہد میں بھی اور ایسی نماز کے تشہد میں بھی جس نماز کی 2 رکعتیں ہیں, فجر کی نماز ہے یا جمعے کی فرض نماز ہے, تو اس کو کہتے ہیں افتراش. پہلے تشہد میں بھی ایسے ہی اور ایک تشہد والی نماز میں بھی ایسے ہی راجح قول ہے اہل علم کے اقوال میں سے, جو اللہ کے نبی کی سنت کے زیادہ قریب ہے وہ یہی ہے. اور پھر آپ نے تشہد پڑھنا ہے
التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھ کر پہلے تشہد میں بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بذات خود درود پڑھنا ثابت ہے، اور صحابہ سے بھی درود پڑھنا ثابت ہے۔ صحابہ جب یہ آیت اتری ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو صحابہ نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ نے ہمیں صلاۃ پڑھنے کے ساتھ سلام کے ساتھ صلاۃ پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے، سلام ہم نے سیکھ لیا ہے تو صلاۃ کیسے پڑھیں؟ انہوں نے یہ سمجھا کہ جہاں صلاۃ پڑھنی ہے، سلام پڑھنا ہے، وہاں صلاۃ بھی پڑھنی ہے، تو وہ پہلے تشہد میں سلام پڑھتے تھے تو صلاۃ بھی پہلے تشہد میں پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی سے بھی ثابت ہے، صحیح سنن نسائی کے اندر صحیح حدیث ہے کتاب الوتر میں، باب الوتر کیف الوتر بتسع کے اندر اللہ کے نبی نے 2 تشہد کیے، اور پہلے تشہد میں بھی درود پڑھا، دوسرے میں بھی درود پڑھا، اور ہر تشہد کے اندر اللہ کے نبی نے دعا بھی آپ سے پڑھنا ثابت ہے، بلکہ حکم بھی دیا ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی تشہد بیٹھے، جب بھی تشہد بیٹھے، اس کا مطلب ہے وہ پہلا تشہد ہو یا دوسرا تشہد ہو، وہ فلیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ، جو دعا اس کو اچھی لگتی ہے، پسند ہے، وہ اختیار کر لے۔ تو جب بھی تشہد بیٹھے کا مطلب ہے پہلا تشہد ہو یا دوسرا ہو، دعا پڑھنی چاہیے، اور دعا کا مقام تشہد میں درود شریف کے بعد ہے، یہ بھی درود شریف پڑھنے کی دلیل ہے پہلے تشہد میں۔ تو اتحیات کے بعد درود شریف کے بعد دعا، یہ پڑھ کر آپ اگر یہ مغرب کی نماز ہے یا ظہر عصر اور عشاء کی نمازیں ہیں تو پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تشہد جو ہے نا یہ فرض ہے، فرض، یہ پہلا تشہد اتحیات پڑھنا یہ فرض ہے نماز میں، تو حکم دیا ہے اس کا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پڑھا بھی ہے اور حکم بھی دیا ہے۔ اگر پہلا تشہد بندہ بھول جائے، اللہ کے نبی بھول گئے تھے تو پیارے پیغمبر نے اس پہلے تشہد کی جگہ پر پھر سجدہ سہو کیا تھا سلام پھیرنے سے پہلے، تو یہ نماز کے اندر واجب ہے، فرض ہے پہلا تشہد۔ تو پہلا تشہد مکمل کرنے کے بعد دعا تک پڑھیں، افضل یہی ہے۔ ویسے بھی پہلے تشہد اور دوسرے تشہد میں فرق کی کوئی دلیل کسی صحیح حدیث کے اندر، مرفوع حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اس کے بعد پھر آپ جس طرح اٹھتے تھے پہلے دوسرے سجدے کے بعد ہاتھوں کو اس طرح رکھنا ہے جس طرح مٹھیاں بند کر کے اور آٹا گونتی ہیں خواتین مٹھیاں بند کر کے، اس طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں پر اعتماد کر کے آپ اٹھیں گے، اور پھر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کر کے دوبارہ پھر ہاتھ باندھ لیں گے۔ پھر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ، اور کبھی کبھی سورہ فاتحہ پر اکتفا کر لیتے تھے، اور اکثر اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملا لیتے تھے ساتھ، تیسری رکعت میں بھی اور چوتھی رکعت میں بھی۔ سنن ابو داود کے اندر حدیث ہے چاروں رکعتوں میں، ظہر کی بھی عصر کی بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر طور پر فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی پچھلی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کر لیتے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ آخری تشہد جو بیٹھتے تھے اپنے بائیں پاؤں کو اپنی دائیں ٹانگ کے نیچے سے جو ہے نا وہ نکال لیتے اور اپنے سرین پر بیٹھ جاتے، اور اپنا دایاں پاؤں جس طرح سجدے میں ہوتا تھا، جس طرح پہلے تشہد میں گڑا ہوا ہوتا تھا، انگلیاں اس کی قبلے کی طرف ہوتی تھیں، اس طرح گاڑ لیتے، اور بائیں پاؤں کو دائیں ٹانگ کے نیچے سے اس طرح نکال کر جو ہے نا وہ اپنی سرین پر بیٹھ جاتے، اور جس طرح پہلے تشہد میں آپ بایاں ہاتھ گھٹنے پر یا بایاں ہاتھ ران پر رکھتے تھے، تو اسی طرح دایاں ہاتھ بھی جس طرح پہلے تشہد میں آپ نے سنا ہے کہ 3 کیفیتیں ہیں، ان 3 کیفیتوں میں سے کسی ایک کیفیت سے رکھ لیتے، اور انگلی آخر تک تھوڑی تھوڑی حرکت کرتی رہتی، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتحیات پڑھتے، درود شریف پڑھتے، اور اس تشہد میں ایک دعا پڑھنا اس کا حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی بندہ آخری تشہد میں ہو فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ 4، وہ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے۔
تو 4 چیزوں میں سے اللہ کی پناہ مانگنے والی دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب جہنم و اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال و اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ دعا پڑھنی لازم ہے، ایک دعا تو پڑھنی ضروری ہے۔ پہلے اتحیات پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ اس کے بعد آپ جون سی دعائیں چاہیں، جتنی بھی دعائیں پڑھنی چاہیں، قرآنی دعائیں پڑھنا چاہیں، غیر قرآنی دعائیں پڑھنی چاہیں، اس جگہ پر آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دعا کو بھی بار بار پڑھ سکتے ہیں، زیادہ دعائیں بھی جمع کر سکتے ہیں، کیونکہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ آجَبَهُ إِلَيْهِ۔ اس موقع پر جتنی بھی جون سی بھی دعائیں اس کو پسند ہیں وہ ساری کی ساری پڑھ سکتا ہے، جتنا لمبا اس کو مرضی تشہد کو کر لے۔ اور پھر جب سلام پھیرنا ہے تو اپنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہوئے اس طرح پورا چہرہ اپنی دائیں طرف پھیرنا ہے، اس طرح دائیں کندھے کی طرف، اور بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ آپ کی نماز انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اور انشاءاللہ الرحمن اللہ سے امید ہے اللہ ایسی نماز کو اپنی بارگاہ میں پذیرائی اور قبولیت سے نوازے گا، اور یہ نماز انشاءاللہ ہمیں جنت میں داخل کرنے کا باعث بھی بنے گی، جہنم سے بچانے کا باعث بھی بنے گی، دنیا کی برائیوں اور منکرات سے بچانے کا باعث بھی بنے گی جب ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق نماز پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنے نبی کے طریقے پر چلنے کی اور ہر چیز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اختلافات سے اور نبی کا طریقہ چھوڑ کر کسی اور طریقے کی طرف جانے سے اللہ رب العالمین ساری امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔